تکفیر کے احکام۔ آج ہم پڑھیں گے تکفیر کے احکام کیا ہیں۔ ہم نے پچھلے درس میں آپ کو اس طرف اشارہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آپ کو بتلائیں گے کہ اگر کسی ایک شخص کی تکفیر کی جائے گی تو اس کے کیا شروط اور احکامات ہوں گے، اور اس درس میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتائی جائے گی، اور آپ کو ہم یہ بتائیں گے کہ تکفیر کے کیا شروط ہیں اور موانع التکفیر کیا ہیں، کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے تکفیر کرنا منع ہو جاتی ہے، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ احکام التکفیر کیا ہے اور اس کے دلائل، ضوابط التکفیر یعنی تکفیر کے کیا قواعد و ضوابط ہے، اس کے بھی ہم آپ کو دلیل پیش کریں گے۔ اور اسی طرح ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آج کل کے علماء نے کیسے تکفیر باطل کے جو مشکلات ہیں اس کو کیسے انہوں نے ڈیل کیا اور ہینڈل کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین، اما بعد۔ سب سے پہلے آتے ہیں کہ تکفیر کے شروط کیا ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دلیل اس بات پر دلالت کرتی ہو واضح انداز میں کہ یہ جو عمل کیا جا رہا ہے یہ تکفیر ہے، یہ کفر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کفر جس کے اوپر تکفیر کا حکم لگایا جا رہا ہے وہ عاقل بالغ ہو، یعنی ایک عقل مند شخص ہو اور وہ مکلف ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس شخص، وہ جو مکلف شخص ہے، اس نے وہ عمل کفریہ کیا ہو حقیقتاً، اس میں کوئی گمان اور شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو فاعل ہے، جو شخص ہے جس کے اوپر تکفیر کا حکم لگایا جا رہا ہے، وہ اس بات کا اس کو ادراک ہو، اس کو علم ہو، اور اس نے جان بوجھ کے کیا ہو، نہ کہ وہ جہالت کی مبنی پر وہ عمل کر رہا ہے، یا وہ بھول کے یہ کر رہا ہے، یا غلطی سے کر رہا ہے۔ اور اسی طرح پانچویں چیز ہے کہ اس میں کوئی ایسی مانع من موانع التکفیر، یعنی کوئی ایسی چیز حائل نہ ہو جائے جو تکفیر کرنے سے روکتی ہے۔ اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے ابھی۔ سب سے پہلی بات جو موانع التکفیر ہے، جس عمل سے یا جس چیز کی وجہ سے تکفیر کا عمل رک جاتا ہے، وہ کون سی؟ نمبر 1 یہ ہے کہ عدم التکلیف، وہ بندہ مکلف ہی نہیں ہے، یعنی یا تو وہ بچہ ہے یا وہ پاگل ہے، تو اس کے اوپر آپ تکلیف ہی نہیں آئی تو تکفیر کیسے کرو گے آپ؟ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع القلم عن 3 بندوں سے قلم اٹھایا جا چکا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ عن النائم حتی یستیقظ، جو سویا ہوا ہے جب تک جاگ نہیں جاتا، وعن الصغیر حتی یکبر، اور جو چھوٹا ہے جب تک بڑا نہیں ہو جاتا، وعن المجنون حتی یعقل او یفیق، یا پھر وہ مجنون، وہ پاگل، جب تک وہ عقل ہوش میں نہیں آ جاتا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ 3 اشخاص مرفوع القلم ہے، وہ مکلف نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو موانع التکفیر میں ہے، جہالت، یعنی اس شخص کو، اس فاعل شرک، فاعل کفر کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کفر ہے، بلکہ وہ جاہل بندہ ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ الخطأ والاکراہ، وہ بھول گیا، وہ اس سے غلطی ہو گئی، یا اس کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو جو مکروہ ہے، جو جس کے مجبور کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی کفر نہیں ہوتا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ وضع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، اور اللہ تعالیٰ نے میری امت سے اس چیز کو ہٹا دیا جس کے اوپر ان کو مجبور کیا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے التأویل۔ تأویل کا مطلب ہے کہ بندہ وہ چیز کہے یا وہ عمل کرے جو کفر کی طرف تو لے جاتی ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کفر نہیں ہے، یا وہ نص شرعی، جو شرعی نصوص ہے، اس کو اس طرح نہیں سمجھتا جس طرح سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کے برعکس سمجھتا ہے، یا پھر اس کے پاس کوئی ایسی شبہہ یا شکوک ہے جس کی وجہ سے اس نے یہ عمل کفر کیا، لیکن اس کے پاس اس کی تعویل ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ تکفیر کے ضوابط کیا ہیں۔ ما ضوابط التکفیر، تکفیر کے ضوابط ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کا حکم یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، بس حتی یثبت خلاف ذلک یقینا، حتیٰ کہ اس کے برعکس ہمارے پاس ثابت نہ ہو جائے۔ اور کفر کے جو احکام ہے یا اسلام کے جو احکام ہے وہ انسان کے ظاہری حال پہ ہے، نہ کہ جو وہ چھپاتا ہے، جو اندر چل رہی ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم نے صرف ظاہری حکم لگانا ہے۔ اور اسی طرح وہ کسی مسلمان کو کسی گناہ کی وجہ سے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگائے گا جب تک وہ اس گناہ کو حلال نہیں سمجھ لیتا۔
اور نمبر 4 کہ اس شخص پر حجت قائم کی جائے گی اور اس کے سامنے دلیل سے واضح کی جائے گی کہ یہ کفر ہے تکفیر سے پہلے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ جو تکفیر کے شروط جو میں نے بیان کیے ہیں اس کا خیال ضروری رکھنا چاہیے اور وہ ساری اس میں موجود ہو۔ اور 6ٹھی چیز، کوئی بھی ایسی چیز تکفیر سے حائل نہ کرے جو موانع التکفیر میں مانی جاتی، جس کا ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو ذکر کیا تھا، عدم التکلیف، جہل، خطا والاکراہ اور تعویل۔ اب آتے ہیں، آج کل ہمارے معاشرے میں تکفیر باطل بہت زیادہ پھیل چکا ہے، اس کا کیسے ہم علاج کریں؟ سب سے نمبر 1، شرعی اور خالص علم کو نشر کریں اور علماء سے جڑیں جو منہج سلف کے تابع ہیں، اور نوجوانوں کو، ٹین ایجز کو اور یوتھ کو شرعی علوم کی طرف راغب کریں۔ اور تیسری چیز، نرم اور سافٹ اور اعتدال اور توسط کو لازم پکڑیں اور غلو، مبالغہ امیز لہجہ اور تشدد اور سختی سے دور رہیں۔ اور لوگوں کو، چوتھے چیز پر یہ ہے کہ لوگوں کو حکمت، وزڈم اور اچھے انداز میں ان کو دعوت و تبلیغ کریں اور ان کے شبہات دور کریں، اور دلیل کو دلیل کی بنیاد پر ختم کیجئے، نہ کہ شور شرابے اور تکفیر کے حکم سے۔ اور اسی طرح 5ویں چیز کہ ایک ڈسکشن اور بات چیت اور گفتگو کرنے کے دروازے کھول دیجئے اور لوگوں کو سوالات پوچھنے کا موقع دیجئے اور دروازے بند نہ کیجئے۔ تو میرے پیارے بھائی، میرے پیارے طالب علم یا طالبۃ علم، احتیاط کیجئے کسی کے اوپر کفر کا حکم لگانے سے، اور یہ جان لیجئے کہ یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے، یہ کبار علماء کا کام ہے، اس علم اور عمر کے لحاظ سے سب سے بڑے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو تکفیر باطل سے بچائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔